اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل سوئم، حصہ 18۔ یہ اعتراض کہ سارا قرآن بیک وقت کیوں نہ نازل ہو گیا۔ جو کچھ پہلے بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس سے قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہی تھی، مگر کفار قریش اس کو انسانی کلام قرار دینے کے لیے بار بار جس بات کا سہارا لیتے تھے وہ یہ تھی کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل کر دیا جاتا۔ اس کا وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے سوچ سوچ کر تصنیف کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں ان کے اس اعتراض کو نقل کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے بڑے دلنشیں انداز میں ان کو بتایا گیا کہ یہ بتدریج کیوں نازل کیا جا رہا ہے اور اس تدریج کی حکمت کیا ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اے نبی، اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم نے تمہیں بتا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ سورہ فرقان آیات 32 اور 33۔ یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا، جسے وہ اپنے نزدیک نہایت زوردار اعتراض سمجھ کر بار بار دہراتے تھے، مگر قرآن میں اس کے مدلل جوابات دے کر اس کا بھی پوری طرح قلعقمہ کر دیا گیا۔ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ سوچ کر یا کسی سے پوچھ پوچھ کر اور کتابوں سے نقل کر کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا ہے، بلکہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے، تو اکٹھی ایک ہی وقت کیوں نہیں آ جاتی؟ خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے۔ جو وہ فرمانا چاہتا ہے وہ نازل کرنے والا ہوتا تو سب کچھ بیک وقت فرما دیتا۔ یہ جو سوچ سوچ کر کبھی کچھ مضمون لایا جاتا ہے اور کبھی کچھ، یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ وہی اوپر سے نہیں آتی، یہیں کہیں سے حاصل کی جاتی ہے یا خود گھڑ گھڑ کر لائی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی بہت سی حکمتیں بیان کر دی گئیں۔ نمبر 1، ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ ہو سکے، کیونکہ اس کی تبلیغ و اشاعت تحریری صورت میں نہیں بلکہ ایک ان پڑھ نبی کے ذریعے سے ان پڑھ سامعین کے سامنے زبانی تقریر کی شکل میں ہو رہی ہے۔ نمبر 2، تاکہ اس کی تعلیمات اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں۔ اس غرض کے لیے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی تھوڑی بات کہنا اور ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا زیادہ مفید ہے۔ نمبر 3، تاکہ اس کے بتائے ہوئے طریقے زندگی پر دل جمتا جائے۔ اس غرض کے لیے احکام و ہدایات کا بتدریج نازل کرنا زیادہ مبنی بر حکمت ہے، ورنہ اگر سارا قانون اور پورا نظام حیات بیک وقت بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہوش پراگندہ ہو جائیں۔ علاوہ بری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے تو اس کی حکمت اور روح زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، بنسبت اس کے کہ تمام احکام دفعہ وار مرتب کر کے بیک وقت دے دیے جائیں۔ نمبر 4،
تاکہ تحریک اسلامی کے دوران میں جب کہ حق اور باطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو، نبی اور اس کے پیرووں کی ہمت بندھائی جاتی رہے۔ اس لیے خدا کی طرف سے بار بار، وقتاً فوقتاً، موقع بموقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے، بنسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ دے کر انہیں دنیا بھر کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس خدا نے اسے اس کام پر مامور کیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کے کام میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ضرورت کے موقع پر اسے شرف باریابی و مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز حوصلہ بڑھانے والی اور عزم کو مضبوط رکھنے والی ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے اور طوفان کی موجیں۔ آخر میں تنزیل کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی شان نزول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اس کی اشاعت کے لیے اس نے نبی کو ایجنٹ بنایا ہے۔ بات اگر یہ ہوتی تو یہ مطالبہ بجا ہوتا کہ پوری کتاب تصنیف کر کے بیک وقت ایجنٹ کے حوالے کر دی جائے، لیکن دراصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو داعی و قائد بنا کر اٹھایا ہے۔ اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائد اور اس کے پیرووں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہے، تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمے رکھا ہے کہ مخالفین جب بھی کوئی اعتراض یا شبہ یا الجھن پیش کریں اسے وہ صاف کر دے، اور جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائے وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دے۔ ان مختلف ضروریات کے لیے جو تقریریں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور یہ کتاب آئین یا کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں ہے بلکہ کتاب تحریک ہے، جس کے مارز وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہی ہے کہ تحریک کے اول لمحے آغاز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے یہ بھی ساتھ ساتھ حسب موقع و ضرورت نازل ہوتی رہے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ سورہ نحل آیات 101 اور 102۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اور بارہا ایک ہی معاملے میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے دو دو تین تین حکم بھیجے گئے ہیں۔ مثلا شراب کا معاملہ یا زنا کی سزا کا معاملہ، لیکن ہم کو یہ معنی لینے میں اس بنا پر تأمل ہے کہ سورہ نحل کی یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس دور میں تدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی۔
اس لیے ہم یہاں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی ہے، دوسرے وقت میں مفصل۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی۔ اللہ کسی انسان کی طرح ناقص العلم تھوڑا ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے، رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے اور ایک بات ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کرے۔ یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے جواب میں پہلے بیان کیا گیا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس لے کر آ رہی ہے۔ روح القدس کا لفظی ترجمہ پاک روح یا پاکیزگی کی روح ہے اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ شعراء میں انہی کے لیے روح الامین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی امانت دار روح۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے سامعین کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ نہ خائن ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنا دے، نہ کذاب و مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ کے اللہ کے نام سے بیان کر دے، نہ بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کی بنا پر دھوکے اور فریب سے کام لے۔ وہ سراسر ایک مقدس و مطہر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لا کر پہنچاتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اس کے بتدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے، جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقے سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پیرائے بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں۔ اس تدریج کی دوسری مصلحت یہ بتائی گئی کہ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات درکار ہوں وہ بروقت دے دی جائیں۔ ظاہر ہے نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔ تیسری مصلحت یہ بتائی گئی کہ فرما برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کی راہ میں مشکلات کے جو پہاڑ سدھے راہ ہو رہے ہیں
ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں۔ یہ الزام کہ کچھ دوسرے لوگ قرآن تصنیف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے ہیں، پچھلے الزام کے بالکل برعکس کفار مکہ ایک دوسرا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے تصنیف کرنے میں کچھ دوسرے لوگ مدد دے رہے ہیں اور پرانے زمانے کی لکھی ہوئی چیزیں نقل کروا کر آپ ان سے سنا کرتے ہیں اور یہ کام شب و روز ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرواتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سورہ فرقان آیات 4 تا 6۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص خود تو ان پڑھ ہے، مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا، پہلے اس نے کچھ سیکھا نہ تھا، 40 برس کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ اب آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں؟ لا محالہ ان کا سرچشمہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اقتباسات راتوں کو چپکے چپکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں۔ انہیں کسی سے یہ شخص پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چند آدمیوں کے نام بھی لیتے تھے جو اہل کتاب میں سے پڑھے لکھے تھے اور مکے ہی میں رہتے تھے۔ ایک عداس تھا جو حیطب بن عبد العزا کا آزاد کردہ غلام تھا، دوسرا یسار تھا جو علا بن حضرمی کا آزاد کردہ غلام تھا، اور تیسرا جبر عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام۔ بظاہر یہ بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ وحی کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نبی کے ماخذ علم کی نشاندہی کر دینے سے بڑھ کر وزنی اعتراض اور کیا ہو سکتا ہے، مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے زبردست اعتراض کے جواب میں کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو، صریح بے انصافی کی بات کہہ رہے ہو، سخت جھوٹ کا طوفان اٹھا رہے ہو۔ یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس شدید مخالفت کے ماحول میں جب ایسا زوردار اعتراض پیش کیا گیا تو اسے یوں حقارت کے ساتھ کیوں رد کر دیا گیا، اور خود مخالفین نے اس کا صاف صاف اور مفصل جواب کیوں نہ مانگا؟ انہوں نے کیوں نہ کہا کہ ہمارے اعتراض کو محض ظلم اور جھوٹ کہہ کر بات ٹالی جا رہی ہے؟ پھر نئے نئے مسلمان ہونے والوں کے دلوں میں اس اعتراض سے کوئی شک کیوں نہ پیدا ہوا؟ اس کا جواب مکے ہی کے اس ماحول پر تھوڑا سا غور کرنے سے مل جاتا ہے جس میں یہ اعتراض کیا گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مکے کے وہ ظالم سردار جو اس وقت ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے، ان کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن لوگوں پر وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ پرانی کتابوں کے ترجمے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں، ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپا مار کر وہ سارا ذخیرہ برآمد کر لیتے جو ان کے زوم میں اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اسے عوام کے سامنے لا کر رکھ دیتے، بلکہ وہ عین اس وقت چھاپا مار سکتے تھے جب یہ کام ہو رہا ہو،
مگر انہوں نے ایک دن بھی یہ اقدام کر کے اپنے الزام کا ثبوت پیش نہ کیا۔ پھر جن لوگوں کے نام وہ اس سلسلے میں پیش کرتے تھے وہ شہر مکہ ہی کے رہنے والے تھے اور ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھیں۔ کوئی صاحب عقل آدمی یہ باور نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن جس شان کا کلام ہے اس کے تصنیف کرنے میں یہ لوگ کسی درجے میں بھی حصے دار ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ لوگ دراصل مکے ہی کے چند سرداروں کے آزاد کردہ غلام تھے، اور عرب کی قبائلی زندگی میں ایک غلام آزاد ہو کر بھی اپنے سابق مالک کی سرپرستی کے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کمزور لوگ اپنے سرپرستوں کی ناراضی مول لے کر ظلم و ستم کے اس خوفناک ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ نبوت کی اس سازش میں شریک ہونے کی ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آپ سے وہی گہری عقیدت رکھتے تھے جو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اسی ایمان کی بدولت وہ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں کون یہ باور کر سکتا تھا کہ جو لوگ خود قرآن کے تصنیف کرنے میں حصہ لے رہے ہوں وہ اس پر اور اس کے پیش کرنے والے نبی پر ایمان لائیں اور اس کی عقیدت کے جرم میں ظلم و ستم برداشت کریں؟